I am Commander Kulbhushan Sudhir Jadhav, commissioned officer in the Indian Navy. I feel very ashamed and I genuinely seek pardon of the acts and sins and crimes I have committed against the nation and the people of Pakistan. गुड इवनिंग, यू वॉचिंग द अदर साइड। आई एम लीना शिगरी। नाज़रीन, आज कोयटा में दहशत गर्दों की जानिब से कोयटा को फिर निशाना बनाया गया और जिसके नतीजे में मैं बताती चलूँ कि तकरीबन दर्जनों अफराद जो है वो शहीद हुए हैं और एक बहुत बड़ी तादाद है जो ज़ख्मियों की बताई जा रही है। हर इंसिडेंट के बाद, हर साने के बाद हम जिस तरह से एक सिलसिला देखते हैं, एक जो रिवायत बन चुकी है वो मजम्मती बयानात की है। मजम्मती बयानात हमें आना स्टार्ट होते हुए नज़र आए और जैसे ये इंसिडेंट होता हुआ नज़र आया और इसके साथ साथ ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सिक्योरिटी जो बीटअप जिस तरह से होती है एक इंसिडेंट के बाद, तो हमेशा सवाल उठाया जाता है और एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही सवाल उठाया जाता है कि पहले आखिर सिक्योरिटी के वो इंतजामात या बर वक्त इंतजामात क्यों नहीं गए जिसकी वजह से हम शायद एक अटैक को, इस हमले को अवॉइड कर सकते और अगर हम सिक्योरिटी उस तरह से इंटैक्ट देखते। मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने भी मजम्मत की और सख्त अल्फाज में मजम्मत की और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि बुज़दिलाना हमले जो हैं वो दहशत गर्दों की मायूसी की अलामत हैं। नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि कार्रवाई में मुलव्विस मुल्ज़िमों को सामने लाया जाए। ऑन दी अदर हैंड मैं मेंशन करना चाहूँगी मुराद अली शाह साहब जो कि चीफ मिनिस्टर है सिंध के, उन्होंने कहा कि दहशत गर्द खौफ का राज जो है वो कायम करना चाहते हैं और आखिर में देखा यही जाता है कि हम शायद सिर्फ मजम्मती बयानात और बड़े बड़े बयानात देकर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये जो सानिया है ये कोयटा के इलाके गुलिस्तान रोड में ये खुदकुश धमाका जो है वो किया गया और ये शोधा चौक के करीब था जिससे कहा गया कि शोधा चौक जो है वो उसको इस धमाके ने हिला कर रख दिया। इस खुदकुश धमाका जो किया गया था ये आईजी पुलिस एहसन महबूब साहब के दफ्तर के करीब किया गया था और डीआईजी पुलिस अब्दुल रज़ाक चीमा साहब हैं, उन्होंने ये कहा, ये बयान दिया कि अब तक बहरहाल ये मालूम नहीं हो सका है कि ये हमला जो है वो किसको टारगेट कर रहा था, किसको हदफ बनाया जा रहा था इस हमले के नतीजे में। साथ साथ मैं अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि तर्जुमान हैं बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत के, उन्होंने ये बात कही कि ये बॉम्ब जो है वो प्लांट किया गया था एक चलती हुई गाड़ी में और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इसमें भारत मुलव्विस है। अब गुज़िश्ता रोज़ की मैं ज़रूर एक रील कोई बात मेंशन करती चलूँ कि कुलभूषण यादव जो भारतीय जासूस जिसको गिरफ्तार किया गया था गुज़िश्ता साल, एक एतराफ़ी वीडियो उसकी गुज़िश्ता साल सामने आई और अब एक दूसरी कुलभूषण यादव के एतराफ़ी बयान और एक नई वीडियो जो है वो गुज़िश्ता रोज़ ISPR की जानिब से जारी की गई और साथ साथ कुलभूषण यादव ने ऑन दी अदर हैंड आर्मी चीफ से रहम की अपील की है। आज इन मामलात को हम लेके चलेंगे और भारत की जानिब से अगर, और जिस तरह से कुलभूषण यादव ने अपने दूसरे एतराफ़ी बयान में भी जो बातें मेंशन की जिसका एक ऑन द होल एक जो कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है वो यही है कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी का जो अहम मंसूबा है और उसको नाकाम बनाने के लिए सबवर्सिव एक्टिविटीज़, इस तरह की दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ जो है वो भारत की जानिब से की जा रही है और रॉ का बराह रास्त इसमें मुलव्वस होने का इस बात के कन्फेशन करना कुलभूषण यादव का आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करा है तारिक पीरज़ादा साहब ने जो कि सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ रखते हैं आमिर राना साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट एंड कॉलमिस्ट, हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर राना साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब जो कि सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तारिक पीरज़ादा साहब, स्टार्टिंग ऑफ विद यू, लाइक आई सेड दहशत गर्द जो है वो उनकी इस हमले के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो दहशत गर्दों की मायूसी की अलामत है इस किस्म के अटैक्स जो कंडक्ट किए जा रहे हैं। सर हर दफ़ा हम मजम्मती बयान देकर आगे बढ़ जाते हैं, हाउ डू यू सी दिस अटैक्स एंड क्या बावर कराने की कोशिश की जा रही है? दहशत गर्द फिर सर उठा रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा तनकीदी अंदाज में तो नवाज शरीफ के मुतालिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन 10-12 दिन से वो 15 दिन के बाद मुल्क वापस आएंगे तो ये बयान किसी सरकारी अफसर ने नीचे से लिखकर उनके नाम से जारी किया होता है। ये तरीका भी यही होता है आम तौर पर। तो वो अपने मज़े से इत्काफ़ कर रहे हैं, 114 आदमियों के साथ 2-3 करोड़ रुपया इस उम्रे के दौरे पे खर्च होगा, तो उनको अल्लाह ताला के हुजूर हाज़िरी देने पर तवज्जो रखनी चाहिए। ये मामलात तो ज़ाहिर है कि
نہ حکومت نے پہلے ان معاملات پر سول حکومت نے کبھی توجہ دی ہے، نہ مرکزی حکومت نے، نہ سول حکومت یہ صوبائی حکومتوں نے. تو یہ تو بڑی کوشش ہے افواج پاکستان کی دیانتداری کی بات ہے کہ ایک حد تک ان واقعات میں کمی آ گئی ہے، لیکن چونکہ دہشت گردی کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ختم نہیں ہے، اس لیے تو کئی سال جاری رہنا ہے. افغانستان کی وجہ ہو، خود ہمارے ملک کے اندر کے معاملات ہوں، جنوبی پنجاب کے جھگڑے ہوں، تو ابھی یہ معاملات چلتے رہیں گے. چنانچہ اتفاق کی بات ہے چونکہ زیادہ مرکز بلوچستان کی طرف اور ہمارے پختونخوا کی طرف ہے، ان کارروائیوں کا زور رہتا ہے، تو چنانچہ بقایا ملک کے اندر اس طرح برابر کی سوچ نہیں رہتی اور اس میں شرکت بھی اتنی ذہنی نہیں ہوتی. لیکن حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے اور آئندہ کئی سال رہے گا. چنانچہ یہ جو تسکین دینے والے بیانات ہوتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے. لوگوں کو چاہیے، اور خاص طور پر پاکستان کی پولیس کے لیے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے، اور ان کے آئی جیز وغیرہ کے لیے جو کہ ٹریننگ وغیرہ کا سب چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، ڈی آئی جی وغیرہ، کہ یار یہ تھوڑا سا سوفیسٹیکیشن کی سطح جو ہے اس کو اوپر لے جائیں. دنیا میں دیکھیں کہ پولیس جب چل رہی ہوتی ہے، یا ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے، یا ان کی جو منصوبہ بندی انہیں دی جاتی ہے، دھماکہ لندن میں بھی ہوتے ہیں اور آج بھی ہوا ہے ایک جیل کے قریب مانچسٹر، ایک اور شہر سے خبر آ رہی ہے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ رد عمل میں جو پولیس کر رہی ہوتی ہے یا روکنے کے لیے جو کر رہی ہوتی ہے، اس میں ایک رفتار، ایک توجہ، ایک منصوبہ بندی، ایک دلچسپی ہوتی ہے پروفیشنل. وہ ابھی چیز ابھی ہماری پولیس میں نہیں آئی ہے. ابھی یہ بالکل ایک ایسا ہے کہ تربیت یافتہ فوجی کے سامنے ایک کسی سویلین کو آپ کھڑا کر دیں، یہ اسی سطح پر ہے مقابلے کی جو سطح ہے ایک دہشت گرد اور ہماری پولیس کے درمیان. لیکن آج کے معاملے میں یہ کہوں گا کہ پولیس والوں نے جان پر کھیل کر اس بڑے حملے کو روکنے کی کوشش کی ہے، ورنہ ڈی آئی جی یا آئی جی اور ان کا دفتر اور اس کے ساتھ 150 پولیس والے 75 کلو گرام وہ دھماکہ خیز مواد تھا، فنا ہو جاتے ہیں اور بہت دنوں کے لیے یہ ملک. لیکن یہ مطلب نہیں، ایک فکرہ کہتا چلوں، 12 آدمیوں کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے. اس جنگ کو جتنی جلدی ہو سکے، چاہے وہ باڑ لگانے کی شکل میں ہو، افغانوں سے بات کرنے کی، کابل کی حکومت سے بات کرنے کی شکل میں ہو. چینی وزیر خارجہ آ رہا ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ چین اور زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، تاکہ کم از کم اگر وہ افغان ہم پہ نہ، کابل ہم پہ نہ آئی، ان کے ساتھ مل کے کچھ کام کر لیں. رائٹ عامر رانا صاحب سے، اور انڈیا والی بات وہ درست میں بالکل عامر رانا صاحب، چونکہ بیانات جو میں دیکھ رہی تھی، شہباز شریف صاحب کا بھی میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی. وزیر اعظم کا بھی میں نے بیان کوٹ کیا، مراد علی شاہ صاحب کا بھی بیان کوٹ کیا. سر، اس اگین وہی والی بات کہ کوئٹہ میں یہ کوئی ایک نیا واقعہ نہیں ہے جو رونما ہوا ہے. کوئٹہ اور بلوچستان اور پورا پاکستان جو ہے اتنے لمبے عرصے سے، اتنے برسوں سے جو ہے اس قسم کی ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیوں میں شہادتیں ہمارے جوان بھی نوش کر رہے ہیں. آج کی بھی اس سانے میں تقریباً اگر درجنوں افراد شہید ہوئے، ان میں پولیس اہلکار کی بھی ایک تعداد، 5 پولیس اہلکار اس میں شامل ہیں. کیا بات ہے سر کہ عزم ہمارا تو بڑا مضبوط نظر آتا ہے، بٹ ڈو وی لیک کمپریہنسو اسٹریٹجی ٹو ڈیل ود ٹیررزم؟ دیکھیے، ایک تو ہے روایتی بیان، وہ تو ہمیشہ آتے ہیں، حادثہ کہیں بھی ہو اس کے بعد لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے آئیں گے. جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ دوبارہ آپ کو یاد دہانی کرنی پڑے گی کہ ہمارے ہاں ایک نیشنل ایکشن پلان ہے جس کے اوپر کچھ پیش رفت بھی ہوئی. اس میں صوبوں کے ذمے بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں. اس میں کوارڈینیشن کے مسائل اپنی جگہ کے اوپر ہیں. ہم یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی اب پورے اسٹیٹسٹکس ہیں، اعداد و شمار ہیں کہ پولیس نے کیا کچھ کیا ہے، پولیس کی کیا کچھ قربانیاں ہیں، جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ادارے ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپارٹمنٹس ہر صوبے میں ہیں، اور ہمیں کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی کارکردگی میرا خیال ہے قابل رشک ہے اگر باقی ملکوں کے ساتھ تو اس کو دیکھا جائے. اس کو ایک دم سے ہم کریں کہ کوئی بھی رسپانس نہیں ہے، میرا خیال ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اپنے جو ادارے جو اس جنگ کے اندر شریک ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھنا چاہیے. ہاں، جہاں پہ رسپانسز میں گیپس ہیں، جہاں پہ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ کوئٹہ کے پس منظر کے اندر یہ مسلسل تقریباً یہ
18-19 माह से ये टारगेट के ऊपर है। उससे पहले आप देखिए शिफ्ट हुआ है, ये कराची और अपर सिंध के अंदर अटैक हो रहे थे। हमें बताया कि वहाँ पे सिंध CTD की रिपोर्ट थी कि कैंप खुजदार में और उसके इर्द गिर्द हैं। फिर इतलात आई कि वो शायद मस्तूम की तरफ उन्होंने रीलोकेट किया। अभी एक ऑपरेशन भी जो चीनी जो अगवाकारों के ख़िलाफ़ किया तो वहाँ पे शवाहिद मिले कि ये वहाँ पे इस किस्म के कैंप थे। ये वही तंजीमें थीं जो नाम बदलती रहती हैं, लेकिन ये मुकामी गिरोह हैं, फ़िरका वाराना गिरोह हैं और इनके अपने लोकल अहदाफ हैं। और फिर सबसे अहम बात ये कि मुसलसल 2 हफ्ते से जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुसलसल ये इतलात थी कि ऐसे अलर्ट आए हैं, दहशत गर्दों ने कहा है, अहरार ने कहा है, अल आलमी ने कहा है कि हम स्पेसिफ़िकली पुलिस को टारगेट करेंगे। फिर ये देखिए कि ये जो सीज़न है ख़ास तौर के ऊपर आखिरी जो अशरा रमज़ान का और ईद तक, ये रवायती तौर पे जब दहशत गर्दी नहीं थी तो तब भी एक हमारा सिक्योरिटी प्लान बनता था कि इनको कैसे किया जाए। अभी आपने अगर फॉलो कर रहे हैं तो इस्लामाबाद ने कल अनाउंस किया है, पंजाब शायद आज करने वाला है कि उनके क्या हैं, सब सूबों ने किया है। बलूचिस्तान थोड़ा सा इसमें अभी हम तवक्को कर रहे थे कि वो भी अपने सिक्योरिटी प्लान देंगे कि अगले 1 हफ्ते के अंदर क्या होगा। रिस्पॉन्सेस के अंदर थोड़ा सा स्लो है इतनी बड़े थ्रेट के बावजूद। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, इख्तियारात का होता है, पुलिस देखती है किसी और इदारे की तरफ, वो इदारा समझता है कि ये अगर ब्लेम करना है तो पुलिस को करेंगे। तो ये इस किस्म के मसाइल हैं। और कोयटा के अंदर हमें ये भी पता है कि बहुत सारे दीगर नेटवर्क भी मौजूद हैं, वो भी वहाँ पे एक्टिव हैं। तो उसको पूरे एक तनाजुर है, गैप्स रहेंगे तब तक उसको हम मिनिमाइज़ करना चाहिए। हमें जो नेशनल एक्शन प्लान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चौधरी निसार साहब जो हैं वो उनकी तवज्जो बार बार हट जाती है नेशनल एक्शन प्लान से। हमें पता है कि नेक्टा ने कुछ एक्सरसाइजेस की हैं, हम वो कहाँ तक पहुँची हैं, टेरर फाइनेंस के ऊपर, मदरसे की इस्लाहात के ऊपर, ये बात का पता नहीं है, मालूम नहीं हो सका है। बट जो जिस तरह मैंने मेंशन किया, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि भारत है इसके पीछे मुलव्वस जो है। तो एक फ़ौरन से, क्योंकि तहकीकात अभी तक जारी हैं, भारत पे इल्ज़ाम दे देना, ये वाली इस चीज़ पे कमेंट सर, और ये वाली बात कहना कि एक बड़े नुकसान से बचा लिया गया आज के इंसिडेंट, इवन दो कि हम शहादतों का जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक तादाद है ज़ख्मियों की, 75 किलोग्राम मवाद जो है वो दहशतगर्द इस किस्म की कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रहे हैं। कन्वीनियंटली एक तरफ से जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है चीज़ें, हम काउंटर नहीं कर सक रहे हैं सर। ये जो बहुत नॉन सीरियस बात की है कि उन्होंने एकदम भारत के ऊपर सब कुछ डाल दिए। शायद भारत का बीच में कोई रोल वगैरह हो, लेकिन हमारे अंदर भी तो मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर। सो इतने हम जब दूसरों को कहते हैं कि आपने कैसे एकदम अफगानिस्तान हमारे पे जैसी धमाका होता है पाकिस्तान को और हक्कानी नेटवर्क को बीच में मुलविस कर देता है, तो हम उधर तो बड़ी उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि ये किस तरह बगैर इन्वेस्टिगेशन के आपने कर दिया, और ख़ुद हम इस किस्म के काम खुद फिर करते हैं। तो ये नॉन सीरियस एक मुझे अटैम्प्ट है कि उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये मालूम कर सकें कि क्या है और क्या नहीं है। बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है उधर, जो ये फ़िरका वाराना तंजीमें हैं, इन्होंने उसको जब से आपने फाटा को एक अनगवर्नड स्पेस थी जिसको आपने भी कवर कर दी है किसी हद तक, पूरा तो नहीं किया लेकिन फिर भी फाटा को आपने सैचुरेट कर दिया है विद सिक्योरिटी फोर्सेस। वो बलूचिस्तान की तरफ जो अनगवर्नड स्पेसेस हैं बलूचिस्तान के, वो अंदर उसके अंदर जाके छुप गया है। अभी उधर मल्टीपल सेंटर्स हैं पावर के विद इन, अगर आप बलूचिस्तान के अंदर जाएं, एक तो शहरों के अंदर पुलिस है, जैसी म्यूनिसिपल लिमिट्स खत्म होती हैं पुलिस का दायरा कार खत्म हो जाता है। इसका मतलब है कि एक आदमी अगर उसको क्रॉस कर गया तो पुलिस की जुरिस्डिक्शन खत्म हो जाती है, आगे लेवीज की शुरू हो जाती है। अभी लेवीज जो है वो बी एरिया में वो क्या करते हैं, वो सारे वडेरे ने एम्प्लॉय किए होते हैं, वो उसी के काम में लगे रहते हैं। कुछ 20%, 25, 30% उसने लगाए होंगे किसी चेक पॉइंट के ऊपर या और कामों के ऊपर, बाकी सारे वो उसके गाड़ियों के साथ एस्कॉर्ट करना तो, या उसके पीछे बंदूक उठा के फिरना। दी अदर इज दी फ्रंटियर कोर, वो फ्रंटियर कोर जवाब देती है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, किसी हद तक वो GHQ को जवाबदेह है। तो ये उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ये जो अनगवर्नड स्पेसेस हैं ना, इसके अंदर ये लोग जो है ना जाके दे फाइंड, अभी आपने ये चाइनीज़ को देखा, आपने देख लिया किधर किधर वो छुपे हुए थे। तो ये अगर ऑपरेशन चीनियों के अगवा के बाद था तो ये पहले क्यों नहीं हुआ था?
وائی واز دس ڈیلیڈ؟ اگر آپ کو پتا تھا اور آپ نے فوراً ایکشن کر دیا اس کے خلاف تو پہلے کیوں سوئے ہوئے تھے؟ بلوچستان گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی، فیڈرل گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی، کیا کر رہے تھے یہ؟ تو جب تک یہ بلوچستان کے اندر آپ یہ اس قسم کے کام کریں گے اور یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی آپ چلائیں گے، the terrorist will find ungoverned spaces to go and thrive there. ابھی آپ نے اس کا آپ دیکھ لینا کہ کوئٹہ کے اندر ایک گاڑی 75 کلو گرام، کوئی چھوٹا وزن تو نہیں ہے نا، 75 کلو گرام بہت بڑا وزن ہے کہ وہ گاڑی اندر، اور یہ ایسے ہے جیسے آپ ڈی چوک میں آ جائیں، گلستان روڈ کوئٹہ کی ایسی ہے جیسے آپ ادھر ڈی چوک میں آ جائیں اور جا کے پارلیمنٹ کے سامنے دھماکہ کر دیں، بالکل ایسی ہوا ہے. اگر آپ کوئٹہ کے میپ سے واقف ہیں تو اٹ از آلموسٹ جدھر یہ گورنر ہاؤس ہے. آپ کی بات کی تائید تو واقعات نے کی ہے ماضی میں کہ وہ جو ٹرک آیا تھا جس نے میریٹ ہوٹل کے اوپر جا کے کیا تھا، وہیں سے بڑے آرام سے ایک کشتی کی طرح لہراتا. تو یہ ہم کچھ دنوں کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کمپلیسنسی سیٹس ان اور سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان تو کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا ہے، میڈیا اس کا ذکر کر رہا ہے. رانا صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کمپلیٹلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کام نہیں ہوا. نہیں، ہمارا جو ہے نا، ہم ایک نئے ایشو لے لیتے ہیں اور ایک فرینزی میں ہم چلے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ابھی آج کل پناما ہے، JIT ہے، ابھی اس کے ساتھ مطلب اس کی تصویر لیک ہو گئی، اس کی فلانا ہو گیا. آر دیز ایشوز دیٹ دی اسٹیٹ آف پاکستان یا ہمارا میڈیا اس کے اوپر جو ہے نا پورے ٹاک شوز کر رہا ہے. اس کے اوپر تو کوئی آ نہیں رہا کہ آج جو سیکٹیرینزم بڑھ رہی ہے، جو آپ کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، جو CPEC کے خلاف کیا نام ہے کنسپریسیز ہو رہی ہیں، جو اس پورے خطے کے اندر جو نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ٹرمپ صاحب نے جو نئی پالیسی ابھی کرنی ہے، ملٹرائزیشن آف دی پالیسی ان افغانستان ہو گئی ہے، انہیں میٹس کو سب کچھ حوالے کر دی ہے. تو پینٹاگن ابھی انچارج ہے افغانستان کی پالیسی کے بارے میں. اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، اور ہمیں وہ تصویر ایک لیک ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا وہ ہے، اس کے پیچھے ہم ایسے پڑے ہیں. اس کے معنی کوئی نہیں تھے، اس کے معنی کوئی نہیں مطلب ہے کہ اٹس اے نان ایشو، تصویر لیک ہو گئی ہے، کیا ہو گیا. سر تو کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو بھی لے کر وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، وہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی؟ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے نا. آپ اگر دیکھیں پوری گورنمنٹ مشینری لگی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے باہر کھڑی ہوتی ہے. تو وہ آخر دن میں 24 گھنٹے ہیں، آپ نے 7-8 گھنٹے سونا بھی ہے، تو آپ کے پاس اگر 15-16 گھنٹے ہیں، اس کے اندر آپ نے کوئی باقی بھی سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرنی ہے، کوئی اور بھی دنیا کا کام ہے، تو وہ 7-8 گھنٹے آپ کے پاس کام کرنے کے ہوتے ہیں، وہ آپ سپریم کورٹ کے باہر لگا دیں اور اسٹریٹجیاں بناتے جائیں. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. میرا خیال ہے کہ سارا پریشر جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا وہ پولیس کے اوپر ہے. اس کے اوپر بہت ساری اسیسمنٹ ہو گئی ہیں، شیئر بھی کی ہیں، اور CTDs کے اوپر زیادہ ہے. جب بھی کچھ ہوتا ہے تو پولیس کے اوپر، اور باقی تمام ملبہ بھی جتنی ویکنس ہوئی ہیں، اور پولیس کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ریئیکشن رسپانس کیسے ہوتا ہے. وہ ایک دم سے جاتے ہیں اور پھر وہ آؤٹسکرٹس کے اندر جا کے جو بھی ان کے شیڈول 4 کے لوگ ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، اور اس کے چند دن کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ چیز جو ہے کہ وہ کہاں پہ جا کے کلمینیٹ ہو رہا ہے پریشر، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. CTDs ایک نارمل روٹین. سر مطلب ہم یہ ڈسکشن، اور اسپیشلی اس بات پہ کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہوا، ہر اٹیک کا ہم جو ہے اس پر ڈسکشن کر رہے ہوں، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سر کیا مطلب بر وقت اقدامات آپ سمجھتے ہیں لینے کی ضرورت ہے؟ اور ایک دہشت گرد ایک جگہ کارروائی کرتے ہیں، دے نو کہ جی لوپ ہولز ہیں، دوبارہ 2-3 دفعہ اسی جگہ کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، یٹ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. نہیں، یہ تو چھوٹو گوئنگ والا جو معاملہ ہے، اس میں میں بریگیڈیئر صاحب سے متفق ہوں، اور بالکل پنجاب حکومت براہ راست اس کی ذمہ دار ہے. اس ناکامی کی اور اس کی وجہ سے ہی فوج کو بلانا پڑا تھا، کیونکہ ان میں اہلیت ہوتی تو وہ کر دیتے، کیونکہ ان کو مہینوں اور سالوں ملے تھے اس سے پہلے وہ کام کرنے کے لیے. پھر اس سے پہلے وہ بیدیاں والا واقعہ، وہ 10ویں لاہور کے واقعات، تو جو اس کیا کہتے ہیں یہ انٹیلیجنس کی بلڈنگ، سارے شہری علاقوں میں واقعی یہ چیزیں ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا تھا اسی علاقوں میں، آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پر ہوتا ہی یہی ہے، ہمارے مزاج میں وہ استحکام نہیں ہے، اور منصوبہ بندی میں بھی وہ استحکام نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہونے کے بعد جب چند دن گزرتے ہیں تو ہم کسی خواب کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر کر رہا ہے اور بس ہم مزید تھوڑی سی کوشش سے ان کو ٹھیک کر لیں گے. یہ ایک مخصوص حالت جنگ ہے، اس نقطے سے آپ کسی دن بھی نہیں ہٹ سکتے. جس دن آپ ہٹیں گے کوئی کوئٹہ ہوگا، کوئی کراچی ہوگا، کوئی بیدیا ہوگا. And sir, do you feel we need to give such statement؟ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے. نہیں، یہ تو ایک میں سخت زبان استعمال کرتا ہوں، یہ بازاری سیاسی بیانات ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں دنیا کے ہر ملک میں ہر وقت میں آپ کو میں دینا نہیں چاہتا میں چین کی مثال،
یہ ان کے صوبہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں میں اس کا نام نہیں لیتا، ہر وقت جو ہے جس طرح کوئی بدھ اسٹیچو نہیں کھڑا ہوا ہوتا، اس طرح ان کی پولیس جو ہے مختلف گلیوں کونوں کے اندر تیار ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی واقعات ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اتنی توجہ نہ دیں، اتنی منصوبہ بندی نہ کریں، چاہے وہ شنگھائی کا ریلوے اسٹیشن ہو، چاہے وہ چاقوں اور چھریوں سے آ کے انہوں نے حملہ کر دیا تھا، آپ اس کو جنگ کے طور پر لیں، اس کو 24/7 جسے انگریزی میں آج کل لوگ استعمال کر رہے ہیں، ہر وقت تیار رہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کراچی ایک بڑا شہر ہے، وہاں واقعات میں فرق ہو سکتا ہے، وہ کارروائی کے بعد اس کی رینجرز وغیرہ کی دوسری تیسری اس سے فرق پڑا ہے نا، یہ فرق کوئٹہ میں بھی آ سکتا ہے بہت بڑا. آپ وہاں پر بھی اسی طرح کی کارروائی کریں اختیارات سول لیے بغیر. وہاں تو ویسے ہی سب لوگ تعاون ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، جیسے کیسے بھی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک پیغام چلا جائے کوئٹہ سے کہ یہ کارروائیاں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تاثر جب تک آپ نہیں پیدا کریں گے کہ آپ کی دہشت گردوں کی، انڈیا کی، کابل کی، افغانستان کے اندر جو کارروائیاں ہیں یا یہاں کے دہشت گردوں کی جو کارروائیاں ہیں، اگر اس کے متعلق آپ نے ایک شہر کو ماڈل بنا کے پیش کر دیا کہ یہ اب کامیاب نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے 24 گھنٹے آپ کو تیار رہنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے جو پولیس پر کی تربیت پہ اعتراض کیا تھا، وہ کسی پولیس والے پہ حملہ نہیں میں نے کیا تھا، وہ پولیس کی تربیت کے نظام اور منصوبہ بندی کی بات کی تھی، پلاننگ کی. تو وہ اگر آپ نہیں کریں گے، اس کو اپنے لیے جنگ تصور نہیں کریں گے ہر وقت. لیکن آپ بیٹھے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں پتا کہ ٹارگٹ کیا تھا. ٹارگٹ کسی اندھے کو بھی نظر آتا ہے، کوئی ڈی اے جی کا یا آئی جی کا دفتر تھا، اور کیا تھا، وہ وہاں نہیں جا رہا تھا تو وہاں جا رہا تھا، اور کہاں جانا تھا اس نے. اس کے لیے یہ سیاسی قسم کی بیکار گفتگو کہلاتی ہے. آپ بالکل دیانتداری سے بات کریں، آپ کہیں کہ ہمارے پولیس والوں نے جان دی ہے اور یہ ٹارگٹ بظاہر یہ نظر آ رہا تھا. آپ جھوٹ نہ بولیں یا گریز نہ کریں بات کرنے سے، لیکن 24/7 جنگ، ہر حال میں جنگ. ایک منٹ، آپ کا کیا خیال ہے لائن آف کنٹرول پہ اگر پاکستانی فوج بالکل سو جائے تو مجھے بتائیں کہ انڈیا کیا کرے گا؟ ایک واقعے کے بعد ایک کارروائی کر رہی نا، اس کے بعد سو جائیں، وہ فنا کر دیں گے. آپ نے چوکنا رہنا ہے 24 گھنٹے. یہ نقطہ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہا، اللہ تعالیٰ رائٹ سر. اور ہر اٹیک کے بعد، اگر حملے کے بعد ہمیں سیکیورٹی ٹائٹن کرنا پڑ رہی ہو، وہ تو اس کا مطلب آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. چائنا پاکستان وہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے. اس جیسا منصوبہ سر، ہمیں اس کو سکسیسفل ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جانا ہے. کام چل رہا ہے سر، ہمیں پتہ ہے کہ را ایجنٹ بھی پکڑے جا رہے ہیں، اعترافی بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ اعتراف کرنے کے بعد ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ جی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو جان بخشی کی اپیل کرنا اور اسپیشلی آرمی چیف سے کرنا. کیسے سر کہاں معاملات لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنا واقعہ ہے اور اس کو صحیح تناظر میں رکھنا ضروری ہے. اس کو ہم فوراً اگر سی پیک کی سیکیورٹی کے ساتھ جوڑیں اور اس کو اوور آل کہیں کہ یہ پورے پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں، تو اس کو میرا خیال ہے کہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. کاکڑ صاحب نے تو کہہ دیا نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. ہم نے کہا ہے کہ لوکل گروپ ہیں، وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. باہر سے مدد ہوتی ہے، اس کی اپنی ڈائنامکس ہیں، کیسے ہوتی ہیں وہ ایک علیحدہ سے سوال ہے. سی پیک کی سیکیورٹی کے لیے علیحدہ سے ایک ڈویژن ہے اور اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. جو چائنیز انجینئر کا واقعہ بھی ہوا، وہ چونکہ سی پیک کا حصہ نہیں تھے، وہ ایک بالکل الگ سے مسئلہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تھریٹ جو ہے شفٹ ہوتا ہے ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ. وہ پہلے اگر خزدار میں تھا تو اس کی آؤٹ ریچ کہیں سہون تک جاتی تھی، اب وہ مستونگ میں اور کلات کے اندر آیا ہے تو اس کی آؤٹ ریچ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب تک بھی آ سکتی ہے اور کوئٹہ کے اندر بھی آ سکتی ہے. تو اس میں بڑا پریسائز انفارمیشن کے ساتھ ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے. وہ کون بنائے گا؟ اب وہ بنائیں گے پولیس کے ادارے، باقی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، کہ اس کو کیسے اسٹریٹجائز کیا جائے اور کس نوعیت کے کس لیول کے آپریشن کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ کیا ہمارے ہاں ابھی تک 2007 سے مسلسل ہم یہ بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کوارڈینیشن، کیا کوئی کوارڈینیشن ہو گئی ہے؟ اگر ہو گئی ہے تو دکھائیں وہ کہاں پہ ہے. یہاں پہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پہلے کہتے تھے ایک الگ ادارہ بنائیں گے، پھر کہتے ہیں نیکٹا کے اندر بنائیں گے، وہ کہتے ہیں 10-12 لوگ آ گئے، 18 لوگ آ گئے. اگر آ گئے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں بتائیں.
تو جب تک یہ ویکیوم جو ہے اپنے تمام اداروں کا اس میں جہاں جہاں پہ ہے خامی ہے اس کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ہاں الگ الگ آپ سب سے جب بات کریں گے سب کہیں گے ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ, ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی یہ کامیابیاں ہیں, لیکن یہ کامیابیاں زیادہ مؤثر ہو سکتی ہیں, ایک پراپر حکمت عملی میں کنورٹ ہو سکتی ہیں جب سب مل کے کام کریں گے. کیونکہ جب یو ایس کے اندر جو تھریٹ ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کا, وہ چھوٹے لیول کے اوپر بھی بڑے بڑے ان کے باقی ڈپارٹمنٹس کی کوارڈینیشن ہوئی ہے, یو کے میں ہوا ہے, سری لنکا کے اندر اس وقت تک یہ آپریشن کامیاب نہیں ہوئے تھے جب تک کوارڈینیٹڈ ایفرٹس نہیں شروع ہوئی تھیں. تو ہمیں اس کی طرف جانا پڑے گا. ہر ادارے کے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کچھ ہوتے ہیں کہ تحفظات ہوتے ہیں دوسرے کے بارے میں, یہ اپنے بڑے دل کے ساتھ یہ اداروں کو دیکھنا پڑے گا. اب جب یہ نہیں کرتے تو پھر آپ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں, اپنی پرابلم کو باہر کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ کلبھوشن ہو, اس طرح کے بہت سارے چیزیں ہوں گی. اور کل ویسے ایک بڑے مایہ ناز تجزیہ کار, دفاعی تجزیہ کار ایک چینل پہ کہہ رہے تھے کہ پورے پاکستان کے اندر را کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے. تو کیا یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی سوئی ہوئی ہیں اور یہاں پہ ایک دشمن ملک کی انٹیلیجنس نے پورے ملک کے اندر نیٹ ورک ہے اور جیسے وہ چاہتی ہے اور وہ کام کرتی ہے اور ایگزیکیوٹ کرتی ہے, اپنے ایکشن چلی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے جو پوری ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ کس قسم کی اسٹریٹجی کہاں پہ چاہیے. بڑی لوکل قسم کی آپریشنل اسٹریٹجیز ریکوائرڈ ہیں. اس کے لیے ول ان کو چاہیے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی, پروونشل گورنمنٹ سے بھی, ہماری عسکری قیادت سے بھی ان کو سپورٹ چاہیے, تو تبھی یہ ہوگا. رائٹ سر. بریگیڈیئر صاحب, کلبھوشن کا معاملہ سر, آرمی چیف سے رحم کی اپیل کرنا, ایک طرف جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا جا چکا ہے. کلبھوشن کو جو کہ پہلے کہتے تھے جب اریسٹ ہوا تھا تو پہلے کہتے تھے کہ جی ہم کسی بھی ملک کی انٹرنل میٹرز میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے. ان کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے اسپوکس پرسن نے وکاس سواروپ نے یہ بیان دیا تھا. اور اب جو رحم کی اپیل کلبھوشن کی جانب سے کی جا رہی ہے, کچھ عرصے پہلے ان کی والدہ بھی اپیل کر رہی تھی, جو تہمینہ جنجوعہ صاحبہ نے کہا تھا وہ ایگزامن کیا جا رہا ہے, وہ جو خط موصول ہوا تھا. کیا قانونی طور پر سر آرمی چیف ایک ملک دشمن ایجنٹ کو جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں؟ یہ جو بھی رانا صاحب نے بات کی ہے کہ کل کسی نے کہا کہ نیٹ ورک موجود ہے, کلبھوشن سے بھی وہ ہے, نیٹ ورک موجود ہوتا ہے, ہمارا بھی نیٹ ورک موجود ہے, ان کا بھی نیٹ ورک موجود ہے. اس لیے تو اگر پشاور سے آپ ایک یونٹ ہلاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک یونٹ ہل گئی ہے, پشاور سے چل پڑی ہے اور وہ اس کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. سو دیر از آلویز ایمبیسی بیسڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے, نان ایمبیسی بیسڈ انٹیلیجنس ہوتی ہے, اور یہ آپ کی بھی ہے. اگر وہ ادھر سے کوئی اسٹریٹجک ریزرو موو کرتا ہے, انڈمان سے بھی موو کرتا ہے, آپ کو ادھر پتہ چل جاتا ہے کہ انڈمان سے, تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی انڈمان تک آپ کا ریچ ہے, کیونکہ یہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے. ورنہ تو اگر آپ کی اس طرح ٹوٹل بلائنڈ ہوں گے تو وہ انڈین آرمی پورا کے بارڈر بیٹھ جائے گا, ہمیں پتہ نہیں ہوگا, اگلے دن حملہ ہو جائے گا. سو تو جیسے موومنٹ شروع ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو نیٹ ورک موجود ہوتا ہے, آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے بائی آپریشنز یا پکڑنے یا کاؤنٹر انٹیلیجنس جس کو کہتے ہیں نا. تو سر اس قسم کی بات کہ پورے ملک میں یہ نیٹ ورک بچھا ہوا ہے. نیٹ ورک ہوتا ہے دشمن کا, اس نے پیسے دینے کسی کو نا, تو سعد محمد کو پیسے دے گا تو سعد محمد اس کا ایجنٹ بن جائے گا, تو اس کو انفارمیشن دے گا, یا ان کو ایمبیسی بیسڈ انفارمیشن جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایمبیسی انڈین ایمبیسی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو انفارمیشن دوں گا, یا جو نان ایمبیسی بیسڈ ہیں اس کو میں دوں گا, دبئی میں بیسڈ ہوگا اس کو میں انفارمیشن دے دوں گا. تو یہ بریگیڈیئر صاحب سوال کا جو دوسرا حصہ رحم کی اپیل, مجھے ایک بریک پھر شامل کرنی ہے چھوٹی سی, اور چھوٹی سی بریک کے بعد ہم تو بالکل آرمی چیف چونکہ وہ آرڈر کرتے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جن کا ہوا ہے گلبھوشن یادو کا, تو رحم کی اپیل بھی ان کے پاس آ سکتی ہے اور وہ ٹیکنیکلی وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ آرمی چیف اس کو اس طرح معاف کریں گے, اور نہ مجھے کوئی ایسا ہے کہ اس کو پھانسی بھی دیں گے. مطلب ہے کہ اس کو ایز اے لٹکا کے رکھیں گے اسی طرح, کیونکہ اس کے اوپر پریشر آپ کے اوپر بڑا آئے گا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے, انڈیا نے اس کو کمپلیکیٹ کر دیا بہت زیادہ رسپانس میں, اور آپ کا بھی شاید ایک, مجھے پورے یقین تو نہیں ہے لیکن مجھے شک ہے کہ انہوں نے آپ کے ایک لیفٹیننٹ کرنل کو, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل کو اغوا کیا ہے, تو وہ بھی کس دن سرفیس ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ امیڈیٹلی پاکستان کوئی ڈیتھ سینٹنس کیری کرے گا. معاف نہیں کریں گے, سزا بھی نہیں دیں گے سر؟ نہیں, سزا تو ہے نا اس کو. آپ نے کہا کہ ہینگ تو نہیں کر, ہاں ہینگ پوسٹ پون رکھیں گے اس کو, لٹکا کے رکھیں گے اس کو. ماضی میں اگر نظر دہرائی جائے, ہمیشہ اس بات پہ ایک عام آدمی بھی سوال اٹھاتا ہے کہ آپ نے کسی را ایجنٹ کو جتنوں کو پکڑا, آپ نے کیا ان کو سزا دی؟ دیے, بالکل دیے. یہاں پر را کے ایجنٹ بڑے ہیں اور لوگوں کو آپ واپس بھی تو بھیج دیتے ہیں. نمایاں نہیں, مطلب ہے کہ جیسے سربجیت تھا,
وہ زرداری صاحب نے اس کو بعد میں نہیں وہ مارا گیا تھا جیل میں. وہ جیل میں مارا گیا تھا, بعد میں مارا گیا, 16 سزا کے بعد پھانسیاں بھی دی گئی ہیں. سر کن وجوہات کی بنا پر, کن کنڈیشنز کی وجہ سے ہم واپس بھیج دیتے ہیں ایک ایجنٹ کو, پکڑتے ہیں را ایجنٹ کو, واپس بھارت کے حوالے کر دیتے ہیں؟ یہ کوئڈ پرو کو کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تھا نا, تو یہ بہت بڑا غلط فیصلہ تھا کہ آپ نے بغیر کوئڈ پرو کو کہ آپ نے ایک آدمی کو ریلیز کر دیا اور اس نے جا کے مان لیا وہاں پر, جب وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا تو وہ مان گیا کہ جی میں تو ایجنٹ تھا, میں تو ایک کام کر رہا تھا. یہ ایسے تو نہیں انڈین آتا ہے ادھر پاکستان کراس کرتا ہے, یہ درجنوں, آپ سیالکوٹ, بھاولپور, لاہور, یہ 3 بڑے ایکٹیو بارڈرز ہیں جدھر یہ اپنے ایجنٹس کو کراس کراتے ہیں اور آپ سے معلومات کرا سکتے ہیں, اور سبوٹاج بھی, بام بلاسٹ ہو گئے یا وہ ہو گئے. تو یہ اس قسم کی جو ان کی کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی. ڈیتھ سینٹنس ملنی چاہیے تاکہ وہ خوف جو ہے وہ رہے اس آدمی کے اوپر, کیونکہ جب تک ڈیٹرنس نہیں ہوگی, ریٹریبیوشن نہیں ہوگی, اس کو پتا ہے کہ جی مجھے تو کس دن بعد چھوڑ دیں گے یا مجھے ریلیز کر دیں گے. لائک یو سیڈ سر کہ ایک پریشرز ہیں, انٹرنیشنل پریشرز ہیں پاکستان پہ جس کی وجہ سے. بٹ طارق پیرزادہ صاحب, اگین ایک طرف سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھارت جا رہا ہے, دوسری طرف سے ایجنٹ جا چکا ہے, اور دوسری طرف سے جو ہے وہ رحم کی اپیل کیا جانا ایجنٹ, را ایجنٹ کی جانب سے. پاکستان کا موقف آپ کو کیا لگتا ہے, مزید سخت ہوگا یا کہیں نہ کہیں سے نرم گوشی کا مظاہرہ کیا جائے؟ میں عام طور پر کچھ سازشیں تلاش نہیں کرتا اپنے تجزیوں میں, کبھی بھی میری عادت نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف کی جو پالیسی ہے, دیکھیں ایک ہی فارن پالیسی کا نقطہ ہے نواز شریف کی, اور وہ انڈیا ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے, میں بار بار کہتا ہوں, ان کو واقعتاً فارن پالیسی میں اگر کسی ایک ملک سے دلچسپی ہے تو وہ بھارت ہے. میں کسی تجارت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو ان کے ذاتی کو معاملات ہوں گے, میں اس نقطے کی طرف جا ہی نہیں رہا ہوں. وہ دل سے پسند کرتا ہے نئی دہلی کو, دل سے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی فنکشنز میں آیا ہوں, آپ مجھ پر رنگ پھینکیں دیوالی کے فنکشنز میں. میں تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہی لائکس اٹ. وہ پارسیوں کے تہوار میں گئے لاہور کے کراچی میں, وہ بھول گئے کہ پارسیوں کے تہوار میں تھے, وہاں 2 سکھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے پنجابی میں سکھوں سے گفتگو شروع کر دی, 2 آدمی تھے صرف. آپ دیکھیں میں کیا کہنا کہ چاہ رہا ہوں, دیکھیں پاکستان کی سلامتی کے کیا تقاضے ہیں, کشمیر, سیاچین, سرکرک. اگر اس ملک کی فوج اور اس ملک کے سیاستدان اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, پاکستان کے لیے تباہی ہے. ایک بات. دوسری بات, کلبھوشن, دیکھیں یہ آدمی کے اس کے ہاتھ پر بہت بڑا خون ہے, دہشت گردی, اسپیناج, اس کے علاوہ ہے. آپ اس کو بالکل معاف نہ کریں. جس انٹرنیشنل میں قانون کے پیشے سے تعلق ہے, جس انٹرنیشنل کورٹ کے پاس انڈیا گیا ہے, اس کے پاس 2 ریاستوں کے درخواست لے کر آئے بغیر کسی مقدمے کو سننے کا اختیار موجود نہیں ہے. کس کے مطابق؟ اس قانون کے مطابق جس کے تحت وہ عدالت بنائی گئی ہے. لہٰذا پاکستان تو گیا ہی نہیں تھا. تو میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ جو مرکزی حکومت نے فیصلہ کیا ہے, بے شک اس میں GHQ بھی شامل تھا یا نہیں تھا, کہ آپ نے انڈیا کے کیس کا وہاں جا کر جواب دینا ہے, اس سے بڑا غلط سیاسی فیصلہ آپ نہیں کر سکتے تھے. آپ کو یاد نہیں ہے ساؤتھ چائنا سی پہ چین نے کیا کیا تھا؟ وہاں تو کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا, وہ تو خالی ایک سیاسی اور بحری مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جناب آپ لے جائیں کیس کو, فلپین کو کہا اور 6 دوسرے ملکوں کو, ہمیں پرواہ نہیں ہے, اس عدالت کو اختیار نہیں ہے. آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا. لیکن میں یہاں براہ راست الزام لگاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, براہ راست پوری اپنی 64 سال کی دیانتداری کے ساتھ, کہ میاں نواز شریف اس کیس کو جواب دینے کی حد تک, انڈیا کے جواب دینے کے لیے اس لیے وہاں پر لے کر گیا, اور وہاں پر یہ اپنے وکیل بھیجے, اور آئندہ بھی اس کیس کو اب یہ لڑ رہے ہیں یہ تاثر دیتے ہوئے کہ ہم پر بہت پریشر آ گیا. پریشر اب بھی 1% نہیں ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. تاکہ 1 منٹ, انڈیا کے ساتھ اس کی پالیسی, وہ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا. آخری فکرہ, چنانچہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی جو اس کی موت کی سزا پر جو عمل درآمد ہے, جس پر عوام کا بہت بڑا دباؤ آئے گا, انہوں نے عالمی عدالت کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا. چنانچہ عبد الباسط نے دہلی میں جو پرسوں بیان دیا ہے, آپ غور سے دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے. کہہ رہا ہے جب تک وہ فیصلہ نہیں آ جاتا اس تک ہم سزا تو نہیں دے سکتے. یہ بات بالکل غلط ہے. امریکیوں نے 3رے دن پھانسی چڑھایا تھا, یہ نہیں ہے. انہوں نے اٹھا کر اس کا عالمی عدالت کا فیصلہ چینیوں نے اسی وقت سمندر میں غرق کر دیا تھا. عالمی عدالت کے پاس دنیا کا کوئی اختیار نہیں ہے
अच्छा, दुनिया में कोई इस केस को नहीं सुन रहा है। मैं आपको देखिए, मेरा बैन अवी मामला से ताल्लुक है, सिवाय इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के इस वक्त कोई दूसरा इस केस को नहीं सुन रहा है ये। लेकिन हमारे यहाँ का अपना प्रोपेगेंडा है। कौन करा रहा है? हुकूमत वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ऑफ रायवेन। आमिर राना साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए कितना बड़ा इम्तिहान है ये कि एक बड़े दहशतगर्द को अगर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता, ऑब्वियसली वो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब भी कहते हैं, एक आपको मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है। वो तमाम तंजीमें, दहशतगर्द की तंजीमें जो इंटरनल और जो अंदरूनी और बैरूनी जो ताकतें हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें कर रही हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कैसे जाएगा? अच्छा, सबसे पहली बात ये कि वज़ीर आज़म ने रंग फेंकने की बात कराची में की, और वो जिस हिंदू कम्युनिटी में की वो इंडिया से नहीं आई थी, वो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं। नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उनके जहन की सोच की। मैंने इंडिया की पाकिस्तानी कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया। पूरे पाकिस्तान नहीं, आप बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान हम उनकी जहनी सोच का जिक्र कर रहे हैं। वो अगर अमृतसर में भी खड़े होते वो यही बात करते। और मैं आपको उसका एक सबूत देता हूं, एक फिक्रा। अब चूंकि आपने बात की है, आपको याद है शुरू में पहला साल था, एक बहुत बड़ा गाने का फंक्शन हुआ था अमृतसर में। वहां पर शहबाज शरीफ ने तकरीर की। देखिए, हम इस बात को बड़ी गौर से नहीं, ये मेरा ख्याल है बहुत मेरी बात मुकम्मल होने थे। ये मुनाफरत वाली बात है। नहीं, बिल्कुल मुनाफरत की बात नहीं है। क्रिश्चियन, ये असल में नवाज शरीफ को बचाने वाली बात है जो आप कर रहे हैं। नहीं, बचाने वाली बात नहीं है, और ये बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी वतन कम्युनिटी, हमारे शहरी रमेश कुमार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये गैर आईनी, गैर मजहबी, गैर इस्लामी, गैर इखलाकी बात है कि अगर कहें कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सिर्फ मुसलमानों का वज़ीर आज़म है। पहले इसमें क्लैरिटी मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा। यही आप उनके वज़ीर आज़म रह सकते हैं, हिंदुस्तान के लोगों के भी, इधर के लोगों के भी, अगर आप सिर्फ अपना काम करें। दूसरा ये कि जो गया मामला, आपको याद होगा, शायद आप भी वहाँ पे थे जब काउंटर रेडिकलिज्म का सेमिनार GHQ में हुआ। वहाँ पे एक बात चीफ साहब ने की, वो मैं उसको सिर्फ दोहराना चाहता हूँ कि हमने भी और ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही थी, तो हमने ही इन्हें वकील करके दिया कि आप आलमी अदालत इंसाफ में जाएं। अब दूसरा ये कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, इस मामले के बाद, कुलभूषण के मामले के बाद, इंडिया बहुत प्रेशर के अंदर आया, इंटरनेशनल प्रेस के अंदर, इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, और बार बार ये बात होती है। और मेरा ख्याल है कि इसको स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर फर्दर इससे प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। अगर आप ये बार बार बात करेंगे इंटरनेशनल फोरम पे कि हम फांसी देंगे, फांसी दें, आपको पता है कि आपको जी, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। जहाँ पे आप ये केस आलमी अदालत इंसाफ है, उस जगह के ऊपर फांसी के ऊपर पाबंदी है। इस वक्त पूरा का पूरा वेस्ट के अंदर फांसी के हक में बात करना अपनी इखलाकी पोजीशन को कमज़ोर करने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि तमाम चीज़ों को देख के हमारी अस्करी और सियासी शराफियों को फैसला करना है। मैं एक फिक्रा कह दूं, देखें, जहाँ तक वेस्टर्न यूरोप का ताल्लुक है, उनकी दो पैसे की हैसियत नहीं है। दुनिया के अंदर जो मैटर करती है ना कंट्रीज, मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स है, चीन है, रशिया है, और दूसरे ब्राजील है, और ये मुल्क है। ये सारे के सारे मुल्क जो हैं, ये यूरोपियन यूनियन के नाम पर तो इनके असर है। हो क्या रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स से लेके पाकिस्तान तक हर जगह दहशतगर्दों को फांसी चढ़ रही है। अगर आप ये ब्रसल्स के खौफ में का शिकार होकर कि $1 बिलियन के आपको GSP प्लस का को फायदा हो जाएगा, जो खाक फायदा नहीं हुआ, यार अपने अकीदों को भी भेज दें आप, और अपनी स्ट्रेटेजी को भी मुल्क में बदल दें। पर ब्रिगेडियर साहब, फाइनल कमेंट्स, कौमी तकाज़ों को बरोए कार लाके हमारी हुकूमत जो है वो उसके लिए ऑब्वियसली एक जिस तरह मैंने आमिर राना साहब से भी कहा कि एक बड़ा चैलेंज है, बट सर एक मुजरिम की रहम की अपील को आलमी अदालत कैसे देखती है? आलमी अदालत ने तो अभी उसको देखना है कि क्या उसके ऊपर कर सकती है। हमारे पास तो एक वीडियो एतराफ़ी बयान जो है वो लास्ट ईयर आया था, एक दूसरी वीडियो कल जारी की गई है, उसमें जो एतराफ़ किया गया है पाकिस्तान में जिन कार्रवाइयों का जिक्र कुलभूषण ने किया है खुद से, उसको किस तरह से देखा जाएगा? पहले उसमें तो नहीं नजर, पहली वीडियो से के तो एतराफ़ी बयान को कुछ नहीं इतना अहमियत दी गई। मतलब है कि उसने जो कुछ बयान किया होगा तो चंद घंटों का बयान होगा, सिर्फ जो आपके सामने आया कि आधे घंटे का, 1 घंटे का, ये तो दिनों के हिसाब से उन्होंने जो डिटेल्स दी होंगी। लेकिन मेरे नज़दीक दुनिया के साथ लड़ाई करना कोई दानिशमंदी नहीं है कि हम जाके वेस्टर्न यूरोप के साथ भी लड़ाई शुरू कर दें और हर एक के साथ लड़ाई शुरू कर दें, ये नहीं है। हमें डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए और
मतलब काइनेट हर चीज़ में काइनेटिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरे नज़दीक अगर आप मेरे से ज़ाती पूछें, एक गुलबशन यादव आपके पास हो और डेथ सेंटेंस उसके सर के ऊपर हो इज़ अ मच बेटर ऑप्शन देन किलिंग हिम एंड डिस्पोजिंग हिज बॉडी टू इंडिया। वो एक टाइम पे तो आ जाएगा उसका, लेकिन ये कंटिन्यूसली इंडिया के लिए एक एम्बैरसमेंट और इंडिया के लिए एक थॉर्न ऑन द साइड रहेगा। मेरे नजदीक उसको जिंदा रखें विद द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी हैंगिंग ओवर हिज हेड। Right, मैं sir. यहाँ एक फिक्र I am कह Mr. दूं, Tulu उसको Rama. जिंदा रखें और बिलाखिर उसको फांसी दे दें। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेड साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आमिर रवाना साहब, तारिक इजाज़त साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम की टीम और अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।